عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا، اور یہ نہیں فرمایا سعد تم ایسے کرتے ہو، تم نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، تم عدل و انصاف نہیں کرتے، لشکر کو روانہ کر کے پیچھے رہ جاتے. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا گمان ہے کہ تم نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. کیا فرمایا؟ ان لوگوں کا گمان ہے. کن کا؟ مقتدیوں کا. بولے ذرا، کن کا؟ مقتدیوں کا. ان لوگوں کا گمان ہے تم نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود، اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. ان لوگوں کا گمان ہے کہ تم نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. حضرت سعد بن ابی وقاص تو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں نا، حضور سے نماز پڑھنے پڑھانے کا طریقہ سیکھا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، پیارے امیر المومنین، میں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو حضور نے ہمیں پڑھائی ہے. میں تو اور کوئی نماز نہیں پڑھاتا، میں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو ہمیں حضور نے سکھائی ہے. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 رکنی کمیٹی روانہ کی کوفے میں تحقیق کرنے کے لیے. جہاں پہ بھی وہ کمیٹی جاتی ہے لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہتے ہیں. لیکن اب جو 3 رکنی کمیٹی چلتی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مسجد میں پہنچی، تو جب وہاں پہ پوچھا گیا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، تو پھر ایک بابا کھڑا ہو گیا. کون کھڑا ہو گیا؟ ایک بابا کھڑا ہو گیا. کہتا ہے جی یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، یہ عدل و انصاف صحیح نہیں کرتے، لشکر کو روانہ کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر یہ بندہ سچا ہے پھر مجھے ہدایت عطا کر دے. کیا کہا تھا سعد بن ابی وقاص نے؟ اگر یہ بندہ سچا ہے، جو بندہ میری شکایات درج کروا رہا ہے، اگر یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر مجھے ہدایت عطا کر دے، مجھے سیدھی راہ عطا کر دے. اگر یہ بندہ جھوٹا ہے تو اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے. کتنی مصیبتوں میں؟ 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے. نمبر 1، اس کی عمر لمبی کر دے. ہر بندے کو یہ کہہ دینا تیری عمر لمبی ہو، یہ بھی کوئی اچھی دعا نہیں ہوتی. یہ کہہ دینا اللہ تیری زندگی میں برکت کا نزول کرے، یہ بات تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلق کر کہہ دینا کہ تیری عمر لمبی ہو، یہ بھی کوئی اچھی دعا نہیں. تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بات جو عرض کی، مولا اس کی عمر کو لمبا کر دے. اور دوسری بات، مولا اس کا فقر بڑھا دے. کیا کر دے؟ غربت بڑھا دے، محتاجی بڑھا دے. اور نمبر 3، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. پھر لوگوں نے دیکھا، اس بابے کا حال دیکھا، اتنا بوڑھا ہو گیا پر پٹے نیچے تک آ گئے، اور فقر اتنا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور فتنہ کیا ہے؟ اس عمر میں بھی بیٹھ کر سڑک پر بیٹھ کر نوجوان لڑکیوں کو تنگ کیا کرتا تھا. پھر لوگوں نے پوچھا، اوے بتلا تیرا کیا حال ہے؟ کہتا مجھے سعد کی دعا لے گئی، مجھے سعد بن ابی وقاص کی دعا لے گئی. اس لیے ان لوگوں کے ساتھ یہ حال ہوا ہے تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ علماء کا ادب اگر ہمارے سینوں میں نہیں آئے گا، علماء کا احترام ہمارے سینوں میں نہیں آئے گا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. گرامی کا حضرات، حضرت عبداللہ ابن مبارک، میں نے شروع سے بات چھیڑی تھی، پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا علماء کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ نے ایک طویل بات فرمائی. علماء وہ ہیں جو بندے کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرب عطا کرتے ہیں. علماء وہ ہیں جو بندے کو حلال و حرام کا علم عطا کرتے ہیں. علماء وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، حدیث کا علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. علماء وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت، جو نمازیں پڑھاتے ہیں، جو لوگوں کو جماعت کروا کے نماز پڑھاتے ہیں. علماء وہ ہیں جو عیدین کی نماز کرواتے ہیں. علماء وہ ہیں جو جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں. علماء وہ ہیں جو حقیقی انسان بندے کو بناتے ہیں اور خود حقیقی انسان ہوا کرتے ہیں. علماء وہ ہیں جن کو بارگاہ خدا بندی کا قرب میسر آیا ہوتا ہے. علماء وہ ہیں جن کو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب میسر آیا ہوتا ہے. لیکن علماء سے بھی ایک ریکویسٹ ہے، ہوں علماء،
علماء بھی کچھ خیال کریں کہ دین جس طرح ہے اس طرح لوگوں تک پہنچائیں. اپنی طرف سے کوئی اپنا سٹیٹس ظاہر کرنے کے لیے یا کوئی اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو. تو اس لیے ہمارا آج کا جو عنوان تھا علماء کا ادب اور اس کے ثمرات، اور آخر میں علماء کی بے ادبی اور اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے. اللہ کریم ہمیں دین متین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں علماء کا ادب عطا فرمائے. اللہ پاک کی پہلے میں نے آپ کے سامنے ڈیمانڈ یہ ذکر کر لی، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ فرماتا ہے تم ایمان لاؤ اور اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ. اس کے بعد تم نے ادب کو مد نظر رکھنا ہے. کس کو مد نظر رکھنا ہے؟ ادب کو مد نظر رکھنا ہے، تعظیم کو مد نظر رکھنا ہے، توقیر کو مد نظر رکھنا ہے. تعظیم، توقیر اور ادب کرنے کے بعد تم نے اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کرنی ہے. اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا، پہلی منزل عشق ادب دی، بنا ادب مرادا نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدے ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو ود کے عبادت کیڑی جیڑی رب تکر پہنچاوے، آدم اس دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے. جس بندے کو ادب حاصل ہو گیا اس کو سب کچھ ہی حاصل ہو گیا. اللہ کریم ہمیں دین متین کا نور عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمت